الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیۃ فظلت اعناقهم لها خاضعین صدق اللہ العظیم. عن عوس بن شرحبیل انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام او کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، درس قرآن اور درس حدیث کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے چند گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن پاک کو پڑھنے سے پہلے اور قرآن پاک کو سننے سے پہلے رب کریم فرماتے ہیں کہ تم ضرور مجھ سے پناہ طلب کیا کرو شیطان کے بارے میں. جیسے میں پڑھتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اسی طرح جو سننے والے سب لوگ ہیں وہ سب لوگ بھی پڑھا کریں قرآن سننے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ ہم اللہ سے پناہ طلب کرتے ہیں شیطان مردود سے. اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں شیطان مردود سے، کیونکہ یہ لوگوں کو مختلف وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے کے بارے میں اور خود جو سننے والے ہیں ان کو مختلف وسوسوں میں مبتلا کرتا ہے. دوسری گزارش یہ کرنی تھی کہ غلطی کا احتمال مجھ سے بھی ممکن ہے اور آپ کو سننے میں بھی ممکن ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور معافی طلب کیا کریں بارہا مجھ سمیت. تیسری بات یہ کہ یہ درس حدیث اور درس قرآن ہے، یہاں فقہ کے مسائل اور فرقوں کے بارے کوئی ڈسکشن نہیں کی جاتی. پچھلے جمعے ایک صاحب میرے پیچھے بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ آپ خور کا مطلب واضح کریں. تو لغت میں اس کا مطلب ہے سرگردان ہونا یا پریشان ہونا. بعض الفاظ جن کے مطالب آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے، لغت میں ان کا مطلب کچھ اور ہوتا ہے. اور بعض الفاظ آپ کو سمجھانے کے لیے عام فہم استعمال کیے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی وسوسہ انگیزی کرے تو اللہ کی پناہ طلب کریں. اور بعض الفاظ ایسے ہیں جیسے عربی میں جاہل استعمال ہوتا ہے. میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ جاہل ان پڑھ کو نہیں کہتے، عربی میں جاہل کہتے ہیں اس شخص کو جو تمام حقائق جانتے ہوئے بھی اس کے دل پر تمام حقائق منکشف ہو جائیں، حق کو سمجھ لے لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو، اسے جاہل کہتے ہیں. وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. عباد الرحمن کی اللہ تعالیٰ تعریف بتاتے ہیں کہ جب جاہل لوگ تم سے مخاطب ہوں تو تم کہا کرو کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، ان سے بحث میں نہ الجھا کرو.
یہ مختصر گزارشات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے سوالات سے اجتناب کیا جائے اور اللہ کی پناہ طلب کی جائے شیطان مردود سے. کیونکہ اگر آپ لوگ مجھ سے اس طرح کے سوالات کرتے رہیں گے تو بہت سارا وقت میرا ان سوالات کے جواب میں گزر جائے گا اور درس حدیث اور درس قرآن وہیں رہ جائے گا. کیونکہ جب کوئی سوال کرتا ہے تو جواب دینا آپ پر واجب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. یہ ہیں معوذتین، ان کی بارہا تلاوت کیا کریں. کیوں؟ کیونکہ یہ آپ کو شیطان مردود کے وسوسوں سے بچا کے رکھیں گی. بہت مجرب نسخہ جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا کہ یہ پڑھ لیا کرو، تمام شیطان کے وسوسوں سے، تمام شیطان کے حربوں سے محفوظ رہو گے. کسی قسم کا کوئی نقصان تمہیں نہیں پہنچ سکے گا. اب باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اپنے درس حدیث کا اور درس قرآن کا. بس کہنے کا مقصد یہ تھا کہ الفاظ کو نہ پکڑیں بلکہ مفہوم پر غور کریں، دل کو کھول کر بیٹھیں نصیحت کے لیے کہ ہم یہاں آئے ہیں قرآن اور حدیث سے نصیحت اخذ کرنے. حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ آج کی حدیث بیان کر رہا ہوں، من مشى مع ظالم، کہ جو چلا ظالم کے ساتھ، لیقویہ، تاکہ اسے طاقت پہنچا سکے، تاکہ اسے طاقت پہنچا سکے، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، اور وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم ہے، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ، تو بس وہ اسلام سے خارج ہو گیا. میرے بھائیوں بہت سخت حدیث ہے. آج آپ اور ہم لوگ اس بات کا جائزہ لیں کہ ہم کس کس ظلم میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، مطلب ظالموں کی مدد کر رہے ہیں کس کس جگہ. یہ ہر شخص اپنا جائزہ لے کہ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے ہم اسے ہاتھ سے نہیں روکتے، اسے زبان سے نہیں روکتے، اسے دل میں برا نہیں سمجھتے، تو یہ بھی ظالم کی مدد ہے، یہ بھی ظالم کی مدد ہے. اور کجا ان تمام تینوں کاموں کے باوجود ہم اس کا ساتھ دینے چل پڑیں تو پھر اس حدیث پوری کی پوری ہم آپ پر منطبق ہو جاتی ہے کہ ہمارا پھر اسلام سے اخراج ہو جائے گا. ظالم کا ساتھ دینے کے لیے اتنی بڑی وعید ہے. اب اس کی تشریح کے لیے میں آپ کو لے جاؤں گا ہمارے اپنے سیاسی نظام پر کہ جب ووٹ ڈالنے کا وقت آتا ہے تو آپ اور ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ جسے ہم ووٹ ڈال رہے ہیں کیا یہ ظالم تو نہیں، کیا یہ لوگوں پر ظلم تو نہیں کرتا، لوگوں کے حقوق تو نہیں مارتا. ظلم کا جو ترجمہ عربی زبان میں ہے کسی شخص کو یا کسی چیز کو اس کے حق سے محروم کر دینا ظلم کہلاتا ہے. مختلف آیات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے بارے بیان کیا ہے کہ یہ لوگ میرے ساتھ ظلم کرتے ہیں. اللہ کے ساتھ بھلا کون ظلم کر سکتا ہے؟ لیکن مقصد یہ ہے کہ جو اللہ کی جگہ ہے، جو اللہ کا رتبہ ہے، جو اللہ کے قوانین ہیں، اسے نہ ماننا، اس کو نہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کے رتبے کو کم کیا.
یا آپ نے کسی کو اللہ کے برابر کر دیا اس کے قوانین یا اس کے احکامات میں، تو یہ ظلم کہلاتا ہے. بات کہیں اور نکل جائے گی. اس لیے دوبارہ آپ حدیث کی طرف لوٹتے ہیں کہ جب ووٹ کا وقت آتا ہے ہمارے سیاسی نظام میں، تو کیا ہم لوگ یہ غور کرتے ہیں کہ جسے ہم ووٹ دے رہے ہیں اسے ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اسے ہم مضبوط کر رہے ہوتے ہیں. لیُقَوِّیَہُ. کیونکہ کل کو وہ ہم پر حکمران بن کر آئے گا. تو آپ مجھ میں سے سب لوگ کیا یہ غور کرتے ہیں کہ ہم نے ظالم کو ووٹ نہیں دینا؟ جو لوگ ہمارا ووٹ لے کر قانون ساز اسمبلیوں میں جاتے ہیں، جہاں پہلا فقرہ ہی یہی لکھا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگا، تو کیا وہ لوگ قرآن و سنت کو جانتے ہیں؟ کیونکہ قانون تو قرآن و سنت کے منافی وہ نہیں بنا سکے گا جو پہلے قرآن و سنت کو جانتا ہوگا. تو آپ مجھ میں سے کسی نے کبھی یہ بھی معلوم کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنا قیمتی رائے یا قیمتی ووٹ جسے دے رہے ہیں، کیا وہ قرآن و سنت کو جانتا ہے، اس کا پیروکار ہے، اس کی اتباع کرتا ہے؟ یہ ہے اس حدیث کا آج کا مطلب. باقی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جہاں آپ ظلم ہوتا دیکھیں گے اور اسے ہاتھ سے نہیں روکیں گے، زبان سے نہیں روکیں گے، دل میں برا نہیں جانیں گے، تو آپ نے اس ظلم کو قوت دی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر کیا فرماتے ہیں؟ فقد خرج من الاسلام. تو تم اسلام سے خارج ہو گئے. بہت سخت حدیث ہے. بعض اوقات یہاں میں بیان کرتے ہوئے سخت باتیں کر جاتا ہوں جس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا ہے، لیکن مقصد یہی ہے میرے بھائیوں کہ آپ اور میں روز قیامت اللہ کو شکل دکھانے والے ہو جائیں. روز قیامت ہم اصحاب الیمین میں شامل ہو جائیں، دائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو جائیں. خدا نہ خواستہ اگر روز قیامت بائیں ہاتھ والوں میں شامل ہو گئے تو پھر کچھ نہیں بچے گا. اس 60-70 سال کی زندگی اور ایک طرف ٹریلینز ایئرز کی زندگی ہے، کوئی مقابلہ نہیں. دنیا اور آخرت کی زندگی کا آپس میں کوئی مقابلہ نہیں. 60-70 سال کی زندگی میں تیاری کرنی ہے ٹریلینز ایئرز کی زندگی کی، وہ زندگی جس نے کبھی ختم ہونا ہی نہیں، جس کی آسائشیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، جس کی تکالیف کبھی ختم نہیں ہوں گی، ابداً آبدا ہیں وہ. اس کی تیاری کرنی ہے ہم نے. اس کی تیاری کے لیے قرآن اور سنت، قرآن اور حدیث کو سیکھنا پڑے گا. اور آپ کو جو میں رائے یہاں بیان کرتا ہوں وہ نچوڑ ہے ان تمام مفسرین کا جو اس بات پہ تمام متفق ہوتے ہیں. وہ بات آ کے میں کوشش کرتا ہوں آپ کو بتائی جائے. میرے سے غلطی کا احتمال ضرور ہے، اس کے لیے میں رب تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں اور آپ لوگوں سے بھی. ہمارا بیان چل رہا تھا عباد الرحمن کی خصوصیات کے بارے میں، اور میں نے تب آپ کو بتایا تھا کہ جو اللہ کے بندے ہیں ان کے درجات مختلف ہوں گے. کچھ کو کامیابی ملے گی 90%، 100% والی. والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم علی سرر موضونہ متقین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون باکواب واباریک وکأس من معین لا یصدعون عنہا ولا ینزفون وفاکہۃ مما یتخیرون ولحم طیر مما یشتہون وحور عین کامثال اللؤلؤ المکنون جزاء بما کانوا یعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ درجے بیان کیے ہیں میرے رب کریم نے ان لوگوں کے لیے جو آگے نکل جانے والوں میں ہیں. والسابقون السابقون، جن کا قربانی کا لیول بہت زیادہ ہے. میرے بھائیوں عام فہم سمجھاتا ہوں تمہیں، آج جس فیلڈ میں قربانی دو گے اللہ تعالیٰ وہی فیلڈ تمہارے لیے کھول دے گا. جس چیز کے پیچھے اپنی طاقتیں اور انرجیز لگاؤ گے اللہ تعالیٰ وہی چیز، اللہ کا قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی چیز تم پر کھول دیتا ہے.
اور اگر آخرت کی تیاری کے لیے اپنی انرجیز لگاؤ گے تو پھر کیا تم کیا سمجھتے ہو کہ رب کریم تمہیں ان عنایات سے نہیں نوازے گا جو اس نے بیان کی ہیں؟ اس کا ایک ایک حرف سچا ہے، قرآن کا ایک ایک حرف سچا، 100% نہیں 200% سچا ہے۔ اس لیے رب کریم بیان فرماتے ہیں کہ آگے نکل جانے والے تو آگے نکل جانے والے ہی ہیں، مگر وہ جنہوں نے قربانیاں دیں، جنہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو نہیں دیکھا، انہیں اس بات کا یقین ہو چلا تھا کہ یہ زندگی عارضی زندگی ہے، اصل آنے والی زندگی ہے، یہ 60 70 80 سال ان کی کوئی وقت کوئی ویلیو نہیں، جو آبدن آبادا کی زندگی ہے اسے بنانا ہے صرف ہم نے۔ اللہ نے پھر انہی کے بارے بیان کیا ہے کہ آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، وہ ہوں گے نعمتوں والے باغات میں، اور وہ ہوں گے میرے مقرب خاص، میرے اولئک المقربون، میرے بہت قریب ہوں گے، فی جنات النعیم، نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، علی سرر موضونہ، جڑے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متقین علیہا متقابلین، آمنے سامنے تکیے لگائے ہوئے گپ شپ کر رہے ہوں گے، یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان کے گرد گھومتے ہوں گے ایک ہی عمر کے لڑکے جن کی عمر بڑھے گی نہ گھٹے گی، ایسے ہوں گے جیسے آبدار نگینے موتی، اتنے خوبصورت وہ لڑکے ہوں گے جو غلام ہوں گے، جو ان کے ارد گرد چکر لگاتے ہوں گے، بھی اکواب و اباریک و قاسم من معین، وہ لیے پھرتے ہوں گے آب خورے، سراہیاں اور صاف نتھری ہوئی شراب، اس شراب کو آج کی شراب سے نہ ملانا، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون، وہ شراب پی کر نہ ان کا سر چکرائے گا نہ وہ بہکیں گے، وفاکہۃ مما یتخیرون، اور میوے وہ ہوں گے جو ان کے من پسند ہوں گے، وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور پرندوں کا گوشت پیش کیا جائے گا جس کی انہیں رغبت ہوگی، جس کی انہیں اشتہا ہوگی، وَحُورٌ عِین، اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی، کَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونِ، میرے بھائیوں میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، یہ خیال کرنا میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں کوئی لفاظی نہیں کر رہا، کوئی شاعری کی کتاب نہیں پڑھ رہا، یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے، کامثال اللؤلؤ المکنون، ایسی وہ بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی جیسے چھپائے ہوئے موتی جو حفاظت میں رکھے گئے ہوں، اتنی خوبصورت ہوں گی، مطلب جنت میں بھی ان عورتوں کی حفاظت ہوگی، جنت میں بھی کسی چیز کو خطرہ ہو سکتا ہے، اتنی حسین اتنی خوبصورت بڑی آنکھوں والی حوریں دی جائیں گی جن کی جنت میں بھی اللہ نے کہا کہ وہ ایسے موتی ہوں گے جنہیں حفاظت میں رکھا جاتا ہے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ اس چیز کی جزا ہوگی جو وہ اعمال اس دنیا میں کر کے آئے ہیں، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تعصیما، وہ جنت میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے نہ کوئی جھوٹی بات سنیں گے، الا قیلا سلاما سلاما، صرف انہیں کہا جائے گا سلامتی ہو سلامتی ہو سلامتی ہو، جہاں سے گزریں گے فرشتے سلامتی بھیجیں گے، یہ رب کریم فرما رہے ہیں کن لوگوں کے بارے میں، والسابقون السابقون، وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں، آپ کو میں نے آگے نکل جانے والی بہت ساری مثالیں سنائی ہیں، اور ان واقعات میں میرا بہت سارا وقت بھی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم کا ترجمہ وہیں رہ جاتا ہے، عمر فاروق کا دور ہے، صبح سلطنت کے مملکت کے 23 لاکھ مربع میل پر جو پھیلی ہوئی ہے اس کے مسائل سنتے ہیں، کہاں بیٹھ کر سنتے ہیں، کوئی تخت لگا ہوا ہے، کوئی دربار سجی ہوئی ہے،
मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर सुनते हैं। 23 लाख मुरब्बा मील का खलीफा है, हुक्मरान है, मस्जिद नबवी की चटाई पर बैठकर तमाम मुमलिकत के सुबह मसाइल सुनता है, रात को भेस बदलकर मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है। एक घर से आपने वाकया सुना है, दोबारा बयान कर देता हूं। एक घर से धुआं उठता है, बच्चों के रोने की आवाजें आती हैं, खटखटाते हैं, कहा बच्चे क्यों रोते हैं? अंदर से औरत कहती है उमर की जान को रो रही हूं। दिल बैठ जाता है, हजरत उमर का दिल बैठ जाता है। क्या क्या हुआ? कहा 3 दिन से भूखे हैं, हांडी में पत्थर डालकर चूल्हे पे रख देती हूं ताकि इन्हें तसल्ली हो जाए, ना पत्थर पकेंगे ना धुआं खत्म होगा, शायद ये तसल्ली से सो जाएं। आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं हजरत उमर के। जाते हैं बैतुल माल से एक बोरी अपने कंधे पर लाते हैं, कनस्तर घी का हाथ में पकड़ते हैं, राशन लेते हैं। असलम खादिम आ जाता है, हजूर ये मुझे उठाने दें। खादिम असलम आता है, कहता है हजूर ये मुझे उठा लेने दें। कहा मेरा क़यामत के रोज बोझ तू उठाएगा, आज उमर को ये बोझ उठा लेने दे, नहीं तो क़यामत के रोज उमर को ये उठाना पड़ेगा। फिर जाके घर औरत को कहते हैं आटा गूंद, खुद आग जलाते हैं, जो आग बुझती है तो उससे फूंके मारते हैं। 23 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान आग को फूंके मार रहा है, आंखों से आंसू रवां हो जाते हैं धुएं की वजह से। हांडी में घी और राशन डालते हैं, जो लाए थे साथ, सालन को तैयार हो जाता है, बच्चों को सालन दिया जाता है। अब बच्चों के सामने अपने हाथों पे और घुटने पे झुक के बकरी के बच्चे की तरह चल के दिखाते हैं, बच्चे मुस्कुराते हैं, खुद रो रहे हैं कि उमर जितना रुलाया है आज उतना हंसाना पड़ेगा इन्हें। औरत को कहते हैं, अब उसने कहा नहीं उमर को नहीं छोड़ूंगी। कहा मैं ही उमर हूं, जो हिसाब करना है आज कर ले, क़यामत के रोज मुझे ना कुछ कहियो। मैं अपने मामलात में इतना उलझा हुआ था कि शायद तेरी तरफ तवज्जो ना जा सकी। ये वो लोग हैं जिनकी सहूलियात मैंने आपको बता दी कि अल्लाह ताला उन्हें देगा क्या। और सूरत रहमान में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन दूनिहिमा जन्नतान, और इससे आगे भी 2 जन्नतें हैं, मुदहामतान गहरे सब्ज रंग की हैं, फीहिमा आइनानी नज़्ज़ाख़तान उसमें हैं चश्मे उबलते हुए, फीहिमा फ़ाकिहतुन व नख़लुन व रुम्मान उसमें हैं मेवे और खजूरें और अनार, फीहिन्ना खैरातुन हिसान उसमें नेक सीरत और इंतहाई खूबसूरत औरतें हैं। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, किस किस नेमत को तुम झुटलाओगे, किस किस कुदरत की सन्नाई को तुम झुटलाओगे। हुरुम मक़सूरातुम फिल ख़याम फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, उनके लिए हूरे हैं जो खेमों के अंदर मकसूर हैं। जन्नत में जो वस्साबिकून साबिकून हैं उनकी हूरों को खेमों के अंदर रखा गया है। हिफाजत का ये लेवल है। आज औरत हमारी बाहर फिरने को तरजीह देती है, अल्लाह ताला हूर को भी खेमे में रखता है। मेरे भाइयों ये फर्क है आज का और रब्बे करीम के कौल में कि हम कितना मान रहे हैं। आज हमारी औरत बगैर पर्दे के बाहर जाने को तरजीह देती है। अल्लाह ताला वस्साबिकून साबिकून की हूरों को भी खेमों में मकसूर कर रहा है कि वो खेमों के अंदर होंगी। क्या बनेगा हमारा? लम यतमिसुन्ना इंसुन क़ब्लहुम वला जान, उन्हें किसी इंसान और जिन ने छुआ तक ना होगा। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम किस किस नेमत और किस किस कुदरत का इनकार करोगे मेरी।
آج گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے. متقین علی رفرف خضر وعبقری حسان, تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے سبز مسندوں پر اور انتہائی نفیس بچھونوں پر. یہ ہوں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون. اب کون بچ گئے؟ اصحاب الیمین, دائیں ہاتھ والے. ان کی سہولیات کیا ہوں گی وہ اس کا بیان انشاءاللہ اگلے جمعے کریں گے. اور ہم نے اب شروع کی ہے سورت شعراء کا درس. میری خواہش یہ ہے کہ ہم اس سورت کو کچھ تیزی سے قرآن کا درس ختم کریں. کم از کم 8, 10 یا 15 آیات ڈیلی ہماری ہر جمعے ہو جایا کریں. اور آپ تمام لوگ کوشش کریں کہ شروع سے آیا کریں تاکہ بات کو سمجھ سکیں. اگر درمیان میں آئیں گے تو پھر شیطان کی وسوسہ انگیزی ہو سکتی ہے. دل میں کچھ نہ کچھ وہ وسوسہ آپ کے ڈال سکتا ہے, کچھ غلط خیالات بھی ابھار سکتا ہے. تو پہلے آتے ہی اللہ سے پناہ طلب کیا کریں, کہا کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اور ہو سکے تو معوذتین بھی پڑھ کر بیٹھا کریں تاکہ قرآن اور حدیث کا جو درس ہے وہ سیدھا دل پر اترے. جب چیز دل پر اترتی ہے تو رب کے ہاں مقبول ہوتی ہے. آپ کی آنکھوں سے نکلا ہوا ایک آنسو آپ کے تمام گناہ معاف کروا دے گا میرے بھائیوں, تمام گناہ معاف کروا دے گا. یہ اتنا قیمتی ہے کہ ندامت میں نکلا ہوا ایک آنسو آپ کے سارے گناہوں پر لکیر پھیر سکتا ہے. روز قیامت جہنم بھڑکتی ہوگی, شعلے لپکتے ہوں گے, دور دور تک لپکتے ہوں گے, لوگ ڈر کر دور بھاگ رہے ہوں گے. جبریل امین, روایت بیان کر رہا ہوں, ریفرنس نہیں ہے فی الحال میرے پاس. جبریل امین ایک پانی کا پیالہ لائیں گے, حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں گے کہ جہنم کے اوپر اسے چھڑکیں. آپ اس پیالے سے پانی چھڑک دیں گے, جہنم ٹھنڈی ہو جائے گی, اس کی لپٹیں بیٹھ جائیں گی. آپ پوچھیں گے اے جبرائیل یہ کیا تھا؟ جبریل امین فرمائیں گے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ان لوگوں کے, آپ کی امت کے لوگوں کے ندامت بھرے آنسو تھے جو انہوں نے اپنے گناہوں کی ندامت کی وجہ سے توبہ طلب کرتے ہوئے بہائے تھے. آج ان کا اثر یہ ہے کہ جہنم کی لپٹیں ٹھنڈی ہو گئی ہیں. میرے بھائیوں, میں کوئی مقرر نہیں, صرف مقصد میری اپنی یہاں بیٹھنے کا مقصد میری اصلاح ہے. سب سے پہلے میری اصلاح, پھر اللہ کا پیغام. جو کچھ مجھے آتا ہے اپنی کم علمی کے باعث, قرآن کا انتہائی ادنا طالب علم, شاید الف بے بھی نہ جانتا ہوں, وہ آپ کو بیان کر دیتا ہوں. کسی بھی غلطی کے لیے رب کریم سے معافی کا طلبگار ہوں, آپ لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.